آج کی صبح یہاں برساتی موسم کی پیشن گوئی کی گئی ہے، مگر کسی بھی قسم کا موسم رضاکاروں کے اس گروپ کو ماحول کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ محکمہ جنگلات کے بایولوجسٹ کین سٹرم کا کہنا ہے کہ آج یہ رضاکار امریکی ریاست ویسٹ ورجینیا کی کینن ویلی میں ان درختوں کے پودے لگا رہے ہیں جو ایک دور میں یہاں کافی بڑی مقدار میں اگا کرتے تھے، مگر اب ایسا نہیں۔ رضاکاروں کا یہ گروپ کچھ ہدایت لینے کے بعد ویسٹ ورجینیا کی کینن ویلی میں تقریباً 7,000 پودے لگائیں گے اور یہ عمل سارا سال جاری رہے گا۔ کین سٹرم ان رضاکاروں کو پودے لگانے کا صحیح طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ Pay attention to how deep they're planting the tree. You don't want the tree, this part of the root sticking out of the ground. اپنا سامان اٹھائے یہ رضاکار جنگل کے اس حصے کی طرف جا رہے ہیں جہاں انہیں پودے لگانے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق ان پودوں کو درخت بننے میں کم از کم 80 سال لگیں گے اور یہ 300 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان پودوں کی قسم ریڈ سپروس ہے اور ایک زمانے میں یہ آپ کو اس جنگل کے ہر کونے میں نظر آتے تھے، مگر 19ویں صدی کی شروعات میں اس جنگل کے آدھے سے زیادہ درخت کاٹ دیے گئے، جس سے انسان، جانور، پرندوں، حد یہ کہ سارے ماحول پر ایک گہرا منفی اثر پڑا ہے۔ کین سٹرم کا کہنا ہے کہ جب یہ پودے درخت بن جائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سایہ مہیا کریں گے، جس کی وجہ سے یہاں موجود پرندوں اور جانوروں کی پرورش میں مدد ملے گی۔ Hopefully in the future, the places where we're planting these trees will become suitable habitat for this species that's threatened right now. کوری بناسو ویسٹ ورجینیا یونیورسٹی میں جنگلات کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان رضاکاروں کو آج یہاں اکٹھا کرنے میں سب سے بڑا کردار انہی کا ہے۔ کوری کا کہنا ہے کہ پودے لگانا ایک طرح سے ماحولیات کو کچھ واپس دینے کی مانند ہے۔ یہاں لگائے جانے والے پودے امریکن فارسٹ نامی ایک NGO کی جانب سے ان رضاکاروں کے لیے ایک تحفہ ہے اور 1990 سے لے کر اب تک امریکن فارسٹ تقریباً 2,50,00,000 پودے لگا چکے ہیں۔ امریکن فارسٹ کی ڈیبرا گینگلوف کہتی ہیں کہ ان کے سارے منصوبے مقامی آبادی کے لیے ہیں۔ بقول ڈیبرا گینگلوف کے اگر بہتے پانی کے دونوں طرف درخت نہ ہو تو اس سے پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس گرم پانی سے مچھلیوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے کیونکہ یہ مچھلیاں گرم پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ شاید یہ رضاکار اپنی زندگیوں میں ان پودوں کو درخت میں بدلتا نہ دیکھ سکیں، مگر ان کی آنے والی نسلیں مستقبل کے درختوں کے سائے سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ مگر واشنگٹن DC میں ارتھ ڈے کی تقریبات ویسٹ ورجینیا کے پودے لگانے کی مہم سے تھوڑی مختلف تھی۔ ارتھ ڈے سیلیبریشنز کے حوالے سے اس وقت امریکہ کے سارے اسٹیٹس میں مختلف سیلیبریشنز آرگنائز کی جا رہی ہیں۔ ارتھ ڈے نیٹ ورک اس وقت واشنگٹن DC کے مال میں ایک کانسرٹ آرگنائز کر رہا ہے جہاں پر ورجینیا، میریلینڈ اور واشنگٹن DC سے لوگ آ کے اس کو بھرپور انجوائے کریں، جس طرح کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور یہ ایکٹیویٹی رات گئے تک چلتی رہے گی۔ یہاں موجود ہر موسیقار یا میزبان کا یہی کہنا رہا کہ آپ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کر سکتے ہیں وہ کریں، چاہے وہ گھر کے اندر کم بجلی خرچ کرنے والے لائٹ بلبز لگانا ہو۔ یہاں موجود نوجوانوں کا بھی یہی کہنا رہا کہ روڈ پر کوڑا کچرا پھینکنے سے پہلے صرف یہ سوچ لیں کہ یہ سارا ماحول آپ ہی کے گھر کا ایک حصہ ہے۔ شکریہ۔ عمران صدیقی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔